تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان. آج آپ کو ہم ایک کہانی بتاتے ہیں, بلو پاسپورٹ پہ اسائلم کی شرمناک کہانی. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن تو کافی بار ہم نے دیکھا آپس میں لڑے, اب ان کے ارکان پارلیمنٹ نے بھی لڑنا شروع کر دیا. اور پارلیمنٹ کے اندر کل جو واقعہ ہوا, اقبال افریدی ایم این اے ہیں خیبر 27 سے پی ٹی آئی کے, وہ اور جنید اکبر, ان دونوں میں وہ رپورٹ ہوا ہے کہ ہاتھا پائی تک ہوئی. بہرحال جنید اکبر کہتے ہیں کہ جی میں نے کوئی ایسی صرف سمجھانے گیا تھا کیونکہ اسپیکر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نعرے نہ لگاؤ, اگر نعرے لگاتے رہو گے تو میں اجلاس ملتوی کر دوں گا. یہ سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو آپ کا رول ہے وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے. آپ کیوں اس سے فرار حاصل کرتے ہیں؟ ہر اہم قانون سازی پہ آپ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واک اوور دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو, آپ اپنا احتجاج تک اس میں پریکٹیکلی ریکارڈ نہیں کراتے, وہاں کھڑے ہو کے اس کے خلاف ووٹ نہیں دیتے, جو پارلیمانی جمہوریت میں بڑا ضروری ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے اس پارلیمنٹ کو نہ مانیں, لیکن جب آپ اس کے اندر ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اب اقبال افریدی صاحب کا مسئلہ کیا ہوا, جس کا انکشاف ہوا, جو بہرحال انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ وہ ان کا بیٹا ڈپلومیٹک بلو پاسپورٹ پہ جاتا ہے اٹلی اور وہاں اسائلم لے لیتا ہے, اسائلم کی درخواست دے دیتا ہے. یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو. اور ٹھیک ہے اقبال افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں, پی ٹی آئی کا جینا مشکل ہوا ہے, ان پہ بہت سختی ہو رہی ہے. سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس سے کسی کو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, آن ریکارڈ ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں. ظاہر ہے ان کو آزادی سے سانس نہیں لینے دیا جا رہا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بلو پاسپورٹ پہ بھیجیں اور وہاں وہ اسائلم لے لیں. آپ ان کو تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں, ان سے کہیں کہ بھائی اس کے بعد کوئی وہاں کام وام کرو, آپ کے پاس پیسہ اتنا ہے. کیونکہ ہماری ایلیٹ کر ہی یہ رہی ہے, ہمارے بیوروکریٹس ہوں, ہمارے ارکان پارلیمنٹ ہوں, اور جتنے اس ملک میں بااثر لوگ ہیں جن کے پاس دولت بہت ہے, وہ اپنے بچوں کو باہر ہی بھجواتے ہیں. ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کی زندگی باہر سیف ہے, اور وہ خود بھی باہر ہی جانا چاہتے ہیں. جیسے ایک بار نے بھی کہا کہ مجھے بھی کل کو موقع ملے گا, میں بھی باہر چلا جاؤں گا. ان میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو پرماننٹ ریزیڈنس کا کارڈ رکھتے ہیں اپنے پاس, ان کے بچوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس بھی ہے, یہ نیشنلٹیز بھی لے چکے ہیں, کیونکہ اس ملک میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچے رہ جائیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ لوگ رہ جائیں, اور انہی پہ ظاہر ہے پھر بوجھ بھی ڈال رہے ہوتے ہیں ہر چیز کا. کل آپ کو پتہ ہے پھر جمعہ ہے, اور جمعہ بڑا بھاری اب ہونا شروع ہو گیا ہے اس قوم پہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے, کیونکہ ایف بی آر کے وہ جو نہیں پورے ہو رہے ریونیوز, وہ پیٹرول پہ لیوی لگا کے اور ٹیکسز لگا کے انہوں نے پورے کرنے ہیں. پچھلی دفعہ پریکٹیکلی پیٹرول سستا کرنا چاہیے تھا, لیکن لیوی لگا کے اس کو مہنگا کر دیا گیا. اب ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جب وزیر داخلہ صاحب محسن نقوی صاحب نے یہ فرمایا تھا, جو چیئرمین پی سی بی ہیں خوش قسمتی سے, وہ کہہ رہے تھے کہ 100 ارب ڈالر باہر چلا گیا. اب یہ پتہ ہے ہمارے وزیر داخلہ کو 100 ارب ڈالر باہر چلا گیا. اب جب یہ فگر پتہ ہے تو ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کون لوگ لے کے گئے ہیں. اب وزیر داخلہ پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ نے بھی ایمنیسٹی لی تھی, آپ بھی پیسہ باہر لے کے گئے ہیں. بہرحال چونکہ اس وقت وہ وزیر داخلہ ہیں, اس وقت وہ جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں, جو چاہے کر سکتے ہیں. جب کل کو کبھی کوئی چینج آئے گی, وہ وزیر داخلہ نہیں رہیں گے, تو پھر ظاہر ہے لوگ زیادہ کھل کے بات کریں گے. یہاں ہمارے یہاں روایتی ہے, تو وہ یہ نہیں بتا رہے کہ کون لوگ لے کے گئے اور کیوں واپس نہیں لا سکتے. یہ ہم ایک مدت سے سن رہے ہیں, سوئز اکاؤنٹس کا ہم سنتے رہے ایک مدت تک. کبھی پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتی رہی, پی ایم ایل این, اس کے بعد پی ٹی آئی, عمران خان صاحب بہت زیادہ الزام لگاتے رہے کہ اتنے ارب ڈالر ہمارے سوئز اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں. وہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی گئیں. وہ بڑے مشہور کیسز ہیں, افتخار چودھری جب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر وہ جو ڈالرز پورے کرنے کے لیے وہ نکالنے ہوتے ہیں تو عام آدمی سے نکالے جاتے ہیں. وہ پیٹرول مہنگا کر کے کریں, گیس مہنگی کر کے کریں, یا جس طرح بھی کریں. اچھا, وہ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. پی ٹی آئی والے بجائے اس کے کہ اس چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے کہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کوششیں کرتے, کمپرومائز نظر آ رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ.
سہیل آفریدی صاحب جب آئے تھے بطور وزیر اعلیٰ لگتا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گئے ہیں، بس بیان شیان ضرور دے دیتے ہیں، کوئی تقریر کر دیتے ہیں بڑی دھواں دار، لیکن اس کے بعد رزلٹ پھر زیرو کا زیرو ہے۔ اب اس میں طلال چودھری صاحب بھی گھسے ہیں یہ بلو پاسپورٹ میں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس سے بڑی ہمارے لیے وہ ذلت نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے ہمیں، اٹلی والوں نے کہا کہ یہ حالت ہوگی آپ کے بلو پاسپورٹ کی۔ طلال چودھری صاحب ظاہر ہے اس وقت وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں، اور وہ تنظیم سازی فیم ہے، وہ بڑا مشہور ہوا تھا واقعہ، چلیں خیر اس کو چھوڑتے ہیں، اس وقت آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری ایلیٹ، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپس میں ان کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان ضرور دیتے ہیں لیکن کارروائی کوئی نہیں کرے گا کسی کے خلاف۔ یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا اور بھگتنا پڑے گا آپ کو اور مجھے، اس میں ہمیں کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب اب چونکہ آئی ایم ایف سے پیسے بھی مل گئے ہیں، وہ تقریباً 1.3 ارب ڈالر، اب ذرا دیکھیے گا ان کے بیرونی دورے کیسے بڑھتے ہیں، ان کی مراعات میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، کوئی نئی گاڑیاں کیسے آتی ہیں، یہ سب چلتا رہے گا۔ کوئی لگژری جہاز ایک آدھا آ جائے گا پنجاب گورنمنٹ کا، اس پہ بھی وہ کوئی کسی نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم عدالت جا رہے ہیں، لیکن عدالت جانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عدلیہ، انتظامیہ اس وقت کچھ بھی مجھے اس طرح سے کام کرتا نظر نہیں آ رہا، اور صدارتی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں اپنے وزیروں کو۔ کیا بات ہے یار، یہ تو میں نے تاریخ میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پولیس والوں کو دیے جا رہے ہیں، حاضر سروس کو بہت بڑا کارنامہ ہو تو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لیاقت شہید کو دیا گیا، بہت سب نے اپریشیٹ کیا کہ یار اس بندے نے بہادری سے اپنی جان دی دہشت گردی کی واردات روکنے کے لیے، لیکن ان لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کیونکہ آپ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور من پسند لوگوں کو نوازتے جا رہے ہیں، اس کی بھی وقت آپ نے ختم کر دی۔ تو خدا کے لیے ان چیزوں پہ ذرا غور کریں، اور پی ٹی آئی بھی اپنی اداؤں پہ غور کرے۔ آپ کا لیڈر جیل میں ہے، اتنے عرصے سے وہ بھگت رہا ہے اور آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ آپس میں لڑتے رہیں اور اپنے بچوں کو اسائلم لے کے دیتے رہیں، اپنے بچوں کو نیشنلٹی لے کے دیتے رہیں۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ایلیٹ کوئی بھی سبق سیکھے گی۔ ملک کی عزت اگر جاتی ہے تو انہیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ جاتی رہے، یہ صرف اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے مفادات کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح کڑتے رہیں گے۔ ہمارے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، یقین کریں نہیں ہے، اور یہ اس طرف توجہ دینے کے لیے بھی اس ملک میں کوئی تیار نہیں ہے۔ زرداری صاحب کا رول بھی اب بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج ہم نے یہ بلو پاسپورٹ اور اس پہ بات کرنی تھی آپ سے، جو پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں ہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آپ سے پھر ہوں گی۔ بہت شکریہ۔